ٹاپک اس قسم کا ہے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جب آپ سائلنسنگ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں نہ میڈیا پہلے آزاد تھا نہ میڈیا آج آزاد ہے، بلکہ آج میڈیا جو ہے وہ زیادہ کنٹرولڈ ہے، اور اس کنٹرول پالیسی میں منسٹری آف انفارمیشن یا حکومت کا رول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ڈیپ اسٹیٹ کا رول ہے۔ میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کے۔ آج کل میں نے کچھ چیزیں پڑھنی شروع کی ہیں۔ میں 1947 کے اور 48 کے اخبارات دیکھ رہا تھا۔ پہلا سینسرشپ اس ملک میں میڈیا کو سائلنس کرنے کے لیے جو جاری ہوا وہ لیاقت علی خان کی حکومت میں جاری ہوا، قائد اعظم کی زندگی میں جاری ہوا، اور وہ ایڈوائز جو ہے وہ قائد اعظم کی بیماری کی خبر کو نشر نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ دوسرا جو سینسر کا آرڈر تھا وہ کراچی کے 5 اخبارات کو بند کرنے کا تھا، اور کم از کم 48 صحافیوں کو جو ہے وہ نکالا گیا۔ تو پاکستان میں میڈیا کو گیگ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہمیشہ سے میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا رہا ہے۔ میڈیا نے والنٹیرلی مالکان نے اپنی آزادی کو سبجوگیٹ کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کے 1958 تک کا پیریڈ جو ہے وہ ایڈوائزز کا پیریڈ تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ پریس ایڈوائزز جو ہے وہ جاری ہوئی کہ فلاں خبر چھپے گی، فلاں خبر کو کل کرنا ہے، فلاں خبر کو ڈسپلے نہیں کرنا۔ اس طرح کے آرڈرز جو ہے وہ روزانہ اخبارات کے دفتروں میں پہنچائے جاتے تھے۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ پالیسی اخبار کے مالکان جو ہے وہ پالیسی مرتب کرتے تھے، اور ایڈ کیونکہ حکومت دیتی تھی، حکومت جو اخبارات ٹو نہیں کرتے تھے ان کی پالیسی کو، اخبارات کے اشتہارات جو ہے وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ 58 میں جب مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو پہلا مارشل لا آرڈر ہے وہ این پی ٹی پہ قبضے کا تھا، پی پی ایل پہ قبضے کا تھا۔ پاکستان پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جو ہے، پاکستان ٹائم اور لیل و نہار، امروز پہ قبضہ کیا گیا۔ تو اور 1951 میں ایک اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہے بہت بڑا اخبار تھا۔ اس سول اینڈ ملٹری گزٹ کو جو ہے وہ صرف ایک خبر کی بنیاد پہ 100 سال پرانے اخبار کو ایک آرڈر کے تحت بند کر دیا گیا، اور تمام اخبارات پہ بشمول پاکستان ٹائم فرنٹ پیج پہ ایڈیٹوریل چھاپے کہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کو جو ہے بند کر دینا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت کے ایڈیٹر نے نہ صرف اس خبر پہ معذرت چھاپی بلکہ اس خبر کے بارے میں کلیریفیکیشن بھی دی، لیکن حکومت نے، اس وقت کی سول حکومت نے جو ہے وہ اخبار کو 100 سال پرانے اخبار کو جو ہے وہ بند کر دیا۔
مارشل لاز میں کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تو مارشل لا آرڈر کے تحت جو ہے وہ سخت ترین سینسرشپ جو ہے وہ اخبارات پہ لگائی گئی. اسی طرح وسط پیریڈ جو ہے وہ ضیاء الحق کا تھا جس میں نہ صرف صحافیوں کی پرسیکیوشن ہوئی بلکہ اخبارات پہ 11 سال تک سینسرشپ نافذ رہا, اور اس سینسرشپ میں ہر پیج کو جو ہے انفارمیشن آفیسر کے پاس لے جایا جاتا تھا اور وہاں پہ وہ انفارمیشن آفیسر گریڈ 17 کا وہ ایک ایک پیج کیے ایک ہر خبر کو ہر لائن کو پڑھتا تھا اور فوراً ہی کراس کر دیتا تھا کہ یہ خبر جائے گی یہ خبر نہیں جائے گی. تو 10 سال ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ پریس جو ہے وہ گیگ رہا. پھر مختلف حکومتیں آئیں لیکن سول حکومتوں نے بھی جو ہے وہ پریس پر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں. مشرف کے زمانے میں ہائیبریڈ رجیم کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. نہیں ٹھیک ہے. مشرف کے دور میں جو ہے ہائیبریڈ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا کہ اس سے پہلے سینسرشپ جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتی تھی کہ گورنمنٹ کے تھرو جو ہے گورنمنٹ کی ایڈوائز کے تھرو جو ہے پریس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن مشرف کے دور میں ایجنسیوں کا رول جو ہے وہ سینسرشپ کے لیے استعمال کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز میں کامران خان کی ایک سٹوری تھی, اس سٹوری پہ ان کو بلایا گیا, ایڈیٹر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس خبر کے بارے میں جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ شائع کریں. ضیاء الدین صاحب ایڈیٹر تھے, انہوں نے کلیریفیکیشن دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو ہے یہ کراچی سے جنریٹ ہوئی ہے, ایڈٹ ہوئی ہے اور میں اس خبر کو اون کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اخبارات کے اشتہارات بند کیے گئے, ضیاء الدین صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا اخبار سے, اور مالکان نے جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے صرف اشتہار کے لیے جو ہے وہ گروی رکھی اور حکومت کی پالیسیز جو ہے وہ ٹو کرنی شروع کی. پھر شاہین صاحبائی جب ایڈیٹر بنے نیوز کے, اس وقت بھی ایک کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا. کچھ ایڈیٹوریل جو ہے وہ حکومت کے خلاف لکھے گئے اور ریفرینڈم کے بارے میں, جو مشرف کا ریفرینڈم تھا اس میں جو پبلک میٹنگز ہوتی تھی اس پہ ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا اور اس میں 3rd گریڈ پبلک میٹنگ اس میں لکھا گیا. اس پر اخبار کو وارننگ دی گئی, شاہین صاحبائی کو ملک چھوڑنا پڑا اور جس اسسٹنٹ ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل لکھا تھا اس کو گھر جانا پڑا. تو یہ جو پروسیس ہے پرسیکیوشن کا, سائلنس کرنے کا, یہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوٹی سے جاری ہے, اور اس میں اب شدت جو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. حکومت کے پیچھے
جو بڑی حکومت ہے وہ اس ملک کے پریس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. اگر پریس جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، پریس کی آزادی کو آپ سلب کریں گے، تو پھر آپ کس طرح سے رول آف لا، ڈیموکریسی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جس ملک میں پریس آزاد نہ ہو؟ تو یہ آزادی کو کنٹرول کرنے کا سسٹم جو ہے پاکستان میں 47 سے لے کے اب تک ہے، اور ہوپ یہ ہونی چاہیے کہ یہاں ہم سب موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریس کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنا علم جو ہے بلند رکھنا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس لوگوں کا بنیادی حق ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں فوجی حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. چاہتے ہیں لوگ کہ ٹرائبل ایریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، چاہتے ہیں لوگ کہ بلوچستان میں کیوں صحافیوں کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پریس آزاد ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. یہ تمام چیزیں مشروط ہیں کہ ہم متحد ہو کر اور منظم انداز میں آواز بلند کرتے رہیں. یقیناً ہمیں ہوپ ہے، اور اس ہوپ کی وجہ سے ہم جو ہے میدان عمل میں ہیں کہ پریس جو ہے ایک نہ ایک دن زنجیروں سے آزاد ہوگا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، صحافیوں کے پاس صرف کھونے کے لیے زنجیریں ہیں جو ہمارے پیروں میں، ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے پیروں میں ہیں، لیکن پانے کے لیے پوری دنیا ہے، پانے کے لیے آزادی ہے، پانے کے لیے جمہوریت ہے، پانے کے لیے پریس فریڈم ہے. تو ہم اپنی زنجیروں کے ساتھ جدوجہد کرتے رہیں گے کہ اس ملک میں پریس کو آزاد ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کی آزادی دی جانی چاہیے لوگوں کو، اور اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ بنیادی حق ہے، اور اس بنیادی حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. بہت شکریہ.